دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل الہدا آن لائن قرآن اکیڈمی سینٹر کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ اذان کی ابتدا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے یہود کی طرح بوق بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس یعنی گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا۔ اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں اذان سنی اور ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کے اذان دینے کا حکم فرمایا۔ اذان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا میں نے بھی اسی طرح اذان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے۔ اس کے بعد سے ہی اذان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بنے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان میں سب سے پہلے الصلاۃ خیر من النوم کہا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ رسول اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بلندی اور شوکت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے۔ رسول اللہ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں بجلی کی کڑک اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تلہکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اے اللہ ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت مومن کا عیب چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کے کسی عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں برے اعمال کی نحوست۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بعض اعمالوں کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائے۔ دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے۔ فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑیں سونے کی اور ان کی شاخیں ہیرے کی جواہرات کی ہیں۔ اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی۔ طب نبوی سے علاج، دعائے جبرائیل سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسمک اللہ یبریک ومن کل داء یشفک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے، تم کنارے سے کھایا کرو کیوں کھانے کے بیچ میں سے مت کھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔